مسلم لیگ نے گلگت بلتستان کو آزاد تو نہیں کروایا، یہ ہمارے لوگوں نے خود آزاد کروایا۔ آزاد کروا کہ کلمے کی بنیاد پہ بننے والے ملک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیا۔ وہ کچھ چیزیں اس وقت ان کا فورکاسٹ یہ تھا کہ اگلے مہینے ہوں گی، وہ آج تک نہیں ہوئی۔ وہ ایشوز ہیں، وہ ایشوز رہیں گے، وہ حل ہونے چاہیے۔ گلگت بلتستان کے قومی مفاد کے خلاف اگر اس بل کے اندر کوئی بھی چیز ایسی ثابت کیا جائے پبلکلی تو انشاءاللہ تعالی ہم اس بل کے خلاف ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے۔ مائننگ کنسیشن رولز 2019 کے تحت اس میں لوکل ایک بندہ یا ڈائریکٹر ہوگا یا پارٹنر ہوگا یا کسی نہ کسی شکل میں اس میں لوکل آدمی اس کمپنی کے اندر حصہ دار ہوگا۔ اختلاف رائے بھی ہے اور یہ کل بھی رہے گا، یہ پرسوں بھی رہے گا۔ آج تک پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ ایسے ہو گیا تو ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا جنگ سے اوائڈ کیا جائے۔ اگر جنگ کی مسلط کی گئی تو ایک پیج پہ پوری قوم موجود ہے۔ کسی سیاسی مذہبی جماعت سے نہیں سنا سوائے پی ٹی آئی کے وہ جو یوٹیوبرز ہیں جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی را کے ساتھ ملا ہوا، کوئی کس کے ساتھ ملا ہوا۔ قوم میں تو اس میں اختلاف نہیں ہے۔ دونوں ملک آپس میں دوستی سے رہیں، اپنے ایشوز کو حل کریں، اپنی غربت پہ توجہ دیں، لیکن جب غربت اور عزت کی بات آتی ہے تو لوگ عزت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر یہ شملہ معاہدہ ختم ہوتا ہے اور بارڈر کھلتے ہیں، حافظ سعید جیسے لوگوں کا پٹا کھول دیا جاتا ہے اور لشکر طیبہ والی تنظیمیں اٹھ جاتی ہیں، ان کو اوپن پیٹرنیج دیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا جو بقایا ہمارا جو حصہ ادھر ہے، اصل کشمیر جو ہے اس کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک پھر اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہے کہ جنگ چھڑے گی نا۔ جب جنگ چھڑے گی تو دونوں ملکوں میں نقصان ہندوستان کا زیادہ ہوگا۔ ہماری تو حالت ویسے بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے دنیا میں، خدا نخواستہ ہمارے کہیں لوگ جنگ کی امید لگا کے بیٹھے ہم بہتری لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے ماضی کی نسبت اس دفعہ ہندوستان کیوں سوچ رہا ہے کہ بھئی اس طرح شرارت نہ کی جائے، اس کو ڈرامہ کیا جائے، اس کو پھر پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے؟ اس لیے کہ آج سے پہلے جتنے بھی اس طرح کے ایشوز آئے ہیں وہ 65 ہو 71 ہو، ہمارے پاس ایٹمی طاقت ہم نہیں تھے، ہم جواب برابر دینے کا دنیائی اعتبار سے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں تھی۔ آج بلتستان کے عوام اپنی مسلح افواج کے ساتھ اس جارحیت کے اندر اگر کوئی جارحیت ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالی شانہ بہ شانہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، چاہے وہ ہماری ایئر فورس ہو، چاہے ہماری جو ہے نیوی ہو، چاہے وہ ہماری زمینی افواج ہو۔ تو گلگت بلتستان کے لوگوں کے 100 ایشوز ہوں گے اپنے آئینی سٹیٹس کے حوالے سے، لیکن اپنی ٹیریٹری کی حفاظت کریں گے، اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ اس معاملے میں ہمارے پاس کوئی دو رائے نہیں ہے الحمدللہ۔ چاہے وہ مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے، میں کسی سے اختلاف کر سکتا ہوں، کوئی فیڈرل حکومت سے اختلاف کر سکتا ہے، کوئی فیڈرل کی پالیسیز پہ تنقید کر سکتا ہے، کوئی فیڈرل پالیسیز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہوگا، لیکن فیڈریشن کے ساتھ، ملک کی جغرافیہ کے ساتھ، ہندوستان کی جارحیت کے خلاف پوری قوم، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بزرگ ہو، صحافی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہے، یہ وہ ایک ایسا جذبہ ہے جس کو ہمیں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت پڑنے پہ یہ قوم آزمائی ہوئی ہے، ہر وقت ساتھ ہے۔ کارگل کی جنگ کا ہمیں یاد ہے، وہ ایک ایڈونچر تھا مشرف کی طرف سے، اس کے باوجود آپ نے دیکھا گلگت بلتستان کے لوگوں نے اپنے گھروں کے راشن نکالے، اپنے گھروں سے جو ہے وہ پھل فروٹ نکال کے بیچنا شروع کیا۔ ہم اس بازار میں ہم پھرتے تھے، مجھے یاد ہے، میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، ہم نے یہاں پہ ایک چندہ مہم شروع کیا۔ یقین کریں یہاں پہ ہمیں 3 دنوں میں اس وقت 9 لاکھ روپے جمع ہو گئے تھے۔ آصف نے کیا خوبصورت جواب دیا تھا وہ انٹرنیشنل میڈیا کو، انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو ٹیررزم کرتے ہیں، اس نے کہا بالکل کرتے رہے، امریکہ کے کہنے پہ کرتے رہے، یورپ کے کہنے پہ کرتے رہے، برٹش کے کہنے پہ کرتے رہے، ہمیں آپ نے ایک انٹرنیشنل جہاد میں ڈال دیا تھا۔ اس جہادی کلچر کی وجہ سے کوئی ادھر بھی گیا ہوگا، کوئی ادھر بھی گیا ہوگا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک دنیا اور تھی کہ جب آپ کمیونسٹ کو شکست دینے کے لیے پوری دنیا آپ کو سپورٹ کر رہی تھی جہاد کے حوالے سے، اس وقت آپ نے اپنا کشمیر کو بھی اس طرح حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پرپوزل بھیجا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، یعنی SIFC کی طرف سے ایک پرپوزل آیا ہے، ہر صوبے کو، آزاد کشمیر کو، GB کو، باقی 4 صوبوں کو، کہ مائننگ کے اندر یہ انویشن کیوں نہیں کی جائے، اس کے اندر یہ کرنے سے شاید یہ سیکٹر مزید مضبوط ہوگا۔ اب اس میں بھی آپ دیکھ لیں 2018 کا جو مائننگ کا جو آپ کا اختیار GB کو ملا ہوا تھا، آپ کو باقی صوبوں کو ملا ہوا تھا، یہ ٹوٹل نہیں تھا۔ یہ اس میں آپ کی ریڈیو ایکٹیو میٹیریل وفاق کے پاس ہی تھا، یہ بھی ذہن میں رکھیں، ہر صوبے کا، ٹھیک ہے جی۔
اب ایس آئی ایف سی کے کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ سیکورٹی اداروں کے کچھ بھائیوں کا کہنا یہ ہے کہ کچھ مائنز ایسی ہیں ابھی نئی تحقیق کے روشنی میں وہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل میں داخل ہو چکی ہیں، یعنی جدید تحقیق بتا رہی کہ یہ بھی ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہے، یہ بھی ایک بحث ہے۔ اب وہ پرپوزل گلگت بلتستان میں مائنز اینڈ منرل ڈائریکٹریٹ کے پاس ہے، وہ اسسمنٹ کر رہے ہیں، ہم جسٹ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کیا اس میں تجویز دے رہے ہیں۔ اس نے آگے کابینہ میں جانا ہے، اس نے اسمبلی میں جانا ہے، اس نے ایکٹ بننا ہے، لازمی مینڈیٹری، اس نے ایکٹ بنے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ ہماری تجویز یہ ہوگی، اس میں سیاست نہیں ہے، یہ موضوع بڑا سنجیدہ بنایا گیا، ملک کے حالات تقاضا کرتے ہیں اس وقت اس طرح کے ایشوز کو پہلے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ اس وقت جو گلگت بلتستان کی حکومت ہے، بدقسمتی سے یہ ان کے جو ڈائریکٹلی جو الیکٹ ہو کے ممبر آئے ہیں اسمبلی میں، وہ بات نہیں کرتے، وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں۔ وہ غیر منتخب جو مشیر وزیر معاون خصوصی بنے ہیں ان کو چھوڑا جا رہا ہے، تو ان کے اوپر لوگ کسی قسم کے اعتماد نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یار یہ کہاں جواب دے، ان کی صحیح بات کو بھی لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرض یہ تھا پروونشل گورنمنٹ کا، یہ نام نہاد جو حضرات بیٹھے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ میڈیا کو بلاتے، ان کے سامنے فیڈرل گورنمنٹ نے یہ پرپوزل ہمیں بھیجا ہے، آپ یہاں پہ مائنز اینڈ منرل ایسوسیشن کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے، اور آپ ضرورت پڑتی تو جی بی کے تمام پارٹیوں کو بلا لیتے، ہاں ایک سب کمیٹی کے پاس بھیجے، ٹیکنیکل انپٹ لیتے، اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی میں کھلے عام اس کے اندر جو ہے وہ بحث ہونی چاہیے تھی۔ اگر ابھی وہاں موقع تو نہیں آیا۔ ہماری تجویز ہے، فیڈرل گورنمنٹ کو گزارش ہے، ایس آئی ایف سی سے گزارش ہے کہ پاکستان کی سلامتی سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس وقت ملکی حالات کا تقاضا ہے کہ اتحاد اور اتفاق، یکجہتی زیادہ ضروری ہے۔ یہ کون سا مائن اینڈ منرل کا بل ہے جو کل پاس ہوگا، پرسوں مائن نکلے گا، ترسوں جو ہے وہ گولڈ کے خزانے نکلے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی کنسلٹنسیز ہونی ہے، اس کے سرویز ہونے ہیں۔ ایک ماربل کی مائن کو بھی ایکسپلور کرنے کے لیے 5 سال لگتے ہیں۔ اس وقت ڈیوٹی لگائی گئی ہے، چیف سیکرٹری نے ایک کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی اس کو ایگزامن کر رہی ہے۔ اب جب وہ کابینہ سے پاس ہونے کے بعد آپ کا سوال بنے گا کہ بھئی آپ وزیر صاحب تھے، آپ نے کابینہ سے پاس کیسے کیا بغیر پڑھے بغیر؟ یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے نا۔ آپ دنیا میں روس کے خلاف ایک اتحاد بنا تھا جس میں پورا یورپ، پورا گلف، پوری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی تھی نا، وہ یو این کی ریزولوشنز ہوئی ہیں، جہاد کو باقاعدہ ایمان کا حصہ قرار دیا گیا اس وقت، اور آپ نے اس وقت جو ہے وہ ایک فرینڈ رول کردار ادا کیا ہے۔ آپ دیکھ لینا یہ کس نے شروع کیا؟ ضیاء الحق ہے، ضیاء الحق کے زمانے میں شروع ہوا نا، اور مشرف کے زمانے میں بیچکنی شروع ہوئی، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ 2000 لیپ ٹاپس گلگت بلتستان کو فرسٹ فیز میں، اگلے یعنی 1000 ملیں گے آپ کو ستمبر سے پہلے، بلتستان یونیورسٹی اور کے آئی یو کے جو بچوں ہیں ان کو، یہ بی ایس کے اسٹوڈنٹ کو، ایم ایس کے اسٹوڈنٹ کو، ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ کو اور پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو ملیں گے۔ ایک میرٹ ڈٹرمن کیا گیا ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ ان لیپ ٹاپس کی وجہ سے آپ کو گلگت بلتستان کے اندر جو فری لانسنگ کا ایک آپ 2015 سے پہلے کوئی فری لانسنگ ہو رہی تھی، 2016 سے پہلے کوئی فری لانسنگ ہو رہی تھی، جب آپ کے بچے کے پاس لیپ ٹاپ آ گیا، کہیں مس یوز بھی ہوا، کہیں اسی لیپ ٹاپ سے ہمیں گالیاں بھی دی گئی، لیکن الحمدللہ اکثریت ہی اس لیپ ٹاپ کا استعمال اس طرح سے ہوا کہ مجھے 2021 سے 23 تک کا جو فگر ہے وہ 9 ارب روپیہ گلگت بلتستان نے فری لانسرز لے کے آئے، اپنے پاس لے کے آئے، خزانے میں نہیں لائے، 9 ارب۔ ابھی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ 1 سال یا 2 سال کے اندر اگر یہ بجلی کا ایشو ہمارا حل ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس 30 سے 40 ارب روپیہ فری لانسرز ہر سال گلگت بلتستان کی اکانومی میں انجیکٹ کر سکتے ہیں۔